شک نہیں، پکی بات ہے کہ بے شک وہ لوگ آخرت میں بڑے گھاٹے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک اور عاجزی کی اللہ تبارک و تعالی کی طرف، یہ لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 22 اور 23، یہ دو آپ حضرات کی سامنے پڑھی اور اس سے پچھلی آیت میں 2-3 آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو قرآن کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، جو دین والی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے، کلمہ دیا ہے، اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام اس جملے میں ارشاد فرمایا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں، پکی بات ہے، یہ لوگ آخرت میں بڑے گھاٹے والے ہیں، ان کا آخرت کا خسارہ بہت زیادہ ہے، ان کا آخرت کا خسارہ پورا ہونے والا نہیں ہے، بے شمار اور سب سے بڑا خسارہ انہی لوگوں کا ہے۔ کون؟ جو دین والی نعمت کی قدر نہیں کرتے، کلمے اور ایمان والی نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ نے جو ہمیں ماں کی گود میں ایمان دے دیا ہے، ماں کی گود میں کلمہ دے دیا ہے، اس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ ورنہ آپ حالات پڑھیں تو لوگوں نے دین کے لیے، ایمان کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں، کتنی بڑی بڑی قربانیاں، بندہ سوچ نہیں سکتا۔ کوئی ہماری فوج نے باجوڑ کے علاقے میں پتہ نہیں کس کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، ایک گھر میں صرف ایک نوجوان بچ گیا، ایک بچہ دے دو، اتنی عمر کا جیسے بچے بیٹھے، ایک ان کا اتنی ہی عمر کا نوجوان بہر تھا، مثال کے طور پر کراچی تھا، وہ بھی بچ گیا۔ اب وہ بہر والا آیا کل اپنے گھر میں، سارے گھر میں صرف ایک نوجوان کھڑا ہے، بس اس کے علاوہ گھر میں نہ مرد ہے، نہ عورت ہے، نہ بچہ ہے۔ وہ دو جب آپس میں ملے ہیں اور وہ جتنا ٹوٹ ٹوٹ کے روئے ہیں، اور جو ان کا حال تھا، وہ اگر کسی فوجی کے بیٹے ہوتے، وزیر اعظم کے، صدر کے، ان کے بیٹے ہوتے جو آپریشن کے نام پہ مسلمان کو قتل کر رہے ہیں، پھر ان کو پتہ چلتا کہ کسی کے قتل کیسے ہو، کسی کے گھر کیسے ویران کیے جائے۔ مجرم میں ایک ہوں، پورے محلے کو آگے آگ لگا دیں۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں مجرم تو پورا محلہ بیچارہ مجرم ہے، اس کے بچے بھی مجرم ہیں، اس کی عورتیں بھی مجرم ہیں، اس کا ایک ایک فرد جس کو آگ لگا دوں، یہ تو کوئی بات نہ ہو۔ اگر ہم ویسے کرنا چاہیں تو بال کا کھال اتار سکتے ہیں، ایک چیز گزار کر کے پکڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا اللہ نے اسباب دیے ہیں، فورسیں ہمارے پاس ہیں، ایجنسیاں ہمارے پاس ہیں، تو مجرم کو پکڑو نا، بے شک اس کو عبرتناک سزا دو، لیکن مجرم کی آڑ میں تم بیچارے پوری عوام کو تم اللہ کے لیے یوں قتل نہ کرو۔ بہرحال جن لوگوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں پتہ ان کو چلتا ہے، جن کے گھروں سے جنازے اٹھے ہوتے ہیں پتہ ان کو چلتا ہے۔ ہم لوگوں کو ایمان مل گیا ماں کی گود میں، دین مل گیا ماں کی گود میں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، اس لیے قدر نہیں۔ کل میں نے عرض کیا ابتدا پر بیان میں کہ اگر یہاں 20 کلو کا پتھر رکھا ہو، 20 کلو وزن کی کوئی چیز رکھی ہو، اور میں کہوں بھائی سے جہاں بھی آپ اٹھا سکتے ہیں، تو وہ سوچیں گے کہ میرے جسم میں، میری جان میں، میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ میں اٹھا سکتا ہوں۔ اگر وہ پتھر اس سے بھی بڑا ہو، اور سے پوچھوں اور سے پوچھوں، ہر بندہ اپنی جسمانی طاقت کو دیکھے گا، اپنے اعضاء کو دیکھے گا، آیا میں اس کو اٹھا سکتا ہوں؟ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ بھائی صاحب آپ اشراق کے وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھ سکتے ہیں، اشراق کے وقت آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ سکتے ہیں، اب اس میں کتنے مسلمان ہوں گے سوچیں گے ہاں پڑھ سکتے ہیں، یا
نہیں پڑھ سکتے، لیکن بتاؤ اس کے لیے کتنی طاقت کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لینا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لینا، اشارے سے پڑھ لینا، رکوع سجدہ بھی نہ کرنا، وضو نہ کر سکے تیمم کر کے پڑھ لینا، تیرے لیے کون سا مسئلہ ہے، تو کیسے وضو کر سکتا ہے؟ لیکن وہاں جو نہیں کر سکتا اس کو جسمانی طاقت رکاوٹ نہیں ہے، اس کو روحانی کمزوری رکاوٹ ہے، اس کے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھ سکے، اس بندے کے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بیچارہ 2 رکعت پڑھ سکے۔ پورے مسلمان سارے گھر ہیں سارے، کوئی اللہ معافی دے، نان مسلموں کے غیر مسلموں کے نہیں ہیں یہاں ہمارے گھر، کتنے کو ہمارے پاس غیر مسلم رہتے ہیں، لیکن ایک ایک گھر میں 2 2 3 3 4 4 مرد بھی ہیں، مگر ان میں سے کتنے اس وقت ان کے اٹھ کے اللہ کے لیے 2 سجدے کر رہے ہیں، اور کتنوں میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ جیسے میرا ہاتھ ٹوٹ جائے میرے لیے کام سے چھٹی، کیوں بھائی نہیں کر سکتا ہوں، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، میرا بازو اللہ نہ کرے ٹوٹ گیا، میرا پاؤں ٹوٹ گیا، ہر بندہ کہ بھائی میں کام نہیں کر سکتا ہوں، میں دہاڑی نہیں کر سکتا، میں فیکٹری نہیں جا سکتا، میں ریڑھی نہیں لگا سکتا، جو بھی دنیا کا کام کرتے، کیوں؟ اب میرے جسم میں وہ طاقت نہیں ہے، میرے جسم میں اب اس کام کو کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جب تک میرا یہ بازو ٹھیک نہ ہو جائے، تب یہ ٹانگ ٹھیک نہ ہو جائے، اس وقت تک میں نہیں کر سکتا۔ چھٹیاں کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بے روزگار بیٹھا ہوگا کہ نہیں بیٹھا ہوگا؟ جس وقت دین کے کام کہا جائے، اب تیری کیا چیز ٹوٹی ہوئی ہے؟ اب تیرے بازو بھی ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، تیری ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں، تو پھر بھی 2 رکعت نماز صبح کی نماز کے نہیں پڑھ سکتا، تو 3 رکعت نماز مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، اور فجر کی عشاء کی 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، تیرا کون سی چیز ہے؟ اب ایمان کمزور اتنا زیادہ ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا، ایک رکوع قرآن مجید کی تلاوت کر نہیں سکتا، اور ایک رکوع قرآن کی تلاوت سن بھی نہیں سکتا۔ دنیا کی کوئی اور باتیں، ہم 2 بندے بیٹھ گئے 4 گھنٹے بیٹھ رہیں گے، باتیں نہیں ختم ہوگی، نہ سننے والا تھکے گا نہ بولنے والا تھکے گا۔ آپ کسی مسلمان کے ڈیرے پہ چلے جائیں، کسی کے گھر پہ چلے جائیں، میں آپ کو ایک رکوع قرآن کا سناتا ہوں، آپ یہاں بیٹھ کے میرے پاس سن لیں، مسلمان نہیں سن سکتے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، ایمان اتنا ہمارا کیا گزرا ہو گیا۔ اب اس ایمان سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت چلے جائیں، جو ایمان ہمارا ہمیں 2 رکعت نماز نہیں پڑھوا سکتا، جو ہمیں ایک رکوع قرآن مجید کا نہیں سنوا سکتا، اس ایمان سے ہم وہ جنت لینا چاہتے ہیں جس کی ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ ایمان کی جنت اتنی سستی نہیں ہے میرے بھائیوں کہ اس ایمان سے مل جائے، جنت کے لیے وہ ایمان چاہیے جو ایمان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، جس ایمان سے اگر ہم ٹکرا جائیں تو بیوی بچے دینا بھی آسان ہو، کاروبار گھر قربان کرنا بھی آسان ہو، اور ایمان قربان نہ کرے، اس ایمان سے جنت ملتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین والی نعمت کی قدر نہیں کرتے، ناقدری کرتے، لا جرم، بے شک کوئی شک و شبہ نہیں، انہم، پکی بات ہے کہ یہ لوگ پھر آخرت میں ہم الاخسرون، یہی سب سے بڑے گھاٹے والے، سب سے بڑے خسارے والے۔ اتنا خسارہ نقصان کسی کا کوئی دنیا میں نہیں جتنا ان لوگوں کا آخرت میں ہوگا۔ ہاں، ان کے مقابلے میں جو لوگ ایمان کی قدر کرتے ہیں، جو لوگ دین کی کلمے کی قدر کرتے ہیں، جو اس نعمت کا احساس رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اس پر شکر کرتے ہیں، اس نعمت کی قدر کرتے ہیں، تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے اور نیک اعمال والے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کرنے والے، ایمان و اسلام کے تقاضے پورے کر کے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اللہ نماز تو پڑھ لی، پر یہ نماز اس قابل تو نہیں کہ تیری پاک بارگاہ میں پیش کی جا سکے، اگر تو قبول کر لی تو تیرا فضل ہے، تو مجھے نمازوں میں شمار کر لے، ورنہ میری نماز کہاں اور تیری ذات کہاں، میرا یہ عمل اگرچہ میں نے جتنا کوشش کر کے پڑھی، اس قابل کہاں کہ تیری پاک ذات کے شیان شان ہو، تو ہاں اللہ کے سامنے وہ عاجزی کرتے ہیں، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ،
اپنے رب دلوں کو جھکا دیتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، اب یہ لوگ جنت کے حقدار ہیں، یہ جنت کے شہزادے ہیں، یہ جنت کے مالک ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب دو طبقے آ گئے، ایک دین کی ناقدری کرنے والے، ایمان سے محروم طبقہ، اور ایک دین کی قدر کرنے والے، ایمان والا طبقہ۔ اللہ پاک دونوں کے بارے میں فرماتے ہیں مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ایک کے بارے میں سمجھ لو جو دین کی ناقدری کرنے والا ہے کہ وہ اندھا بھی ہے اور کانوں سے بہرا بھی ہے، خود بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی اور اس کو بتائے تو سن بھی نہیں سکتا، خود دیکھ کے چل نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اور اگر کوئی اور اس کو بتاتا تو یہ سن نہیں سکتا، اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اور دوسرا اس کے مقابلے میں وہ بینا بھی ہے اور کان بھی اس کے ٹھیک ہے۔ ایمان والے کی اور کافر کی مثال ایسے ہے کہ کافر دین کی ناقدری کرنے والا وہ اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، اور دین والا، ایمان والا، قرآن والا، قدر کرنے والا یہ بینا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے۔ هل يستویان مثلا، کیا ان دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ ایک اندھا اور ایک بینا، ایک بہرا اور ایک سننے والا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے، بالکل ایسے ہی دین کی ناقدری کرنے والا اور دین کی قدر کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تذکرون، کیا تم اب بھی غور نہیں کرتے ہو؟ تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آتی؟ اب بھی تمہیں نصیحت نہیں آتی کہ اللہ نے تمہیں اندھوں میں سے نہیں بنایا، ایمان والوں میں سے بنایا، اللہ نے تمہیں بہروں میں سے نہیں بنایا، ایمان والوں میں سے بنایا۔ ایمان والا آنکھوں والا ہے، ایمان والا کانوں والا ہے، اور جو بیچارہ ایمان و اسلام سے محروم ہے وہ دل کی آنکھوں سے اندھا بھی ہے اور دل کے کانوں سے بہرا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔